بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق کی ایک تمنا، رائٹر مومنہ شاہ کے نمبر 45۔ مصطفیٰ اور نازنین آدھی رات کو اپنے ہوٹل سے نکل کر ترکی کی سڑکوں پر واک کر رہے تھے۔ مصطفیٰ اس کے کمرے میں ہاتھ ڈالے اپنے ساتھ لگائے چل رہا تھا۔ رات کے خون کے چاند اور ارد گرد پھیلے پودوں کی خوشبو ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ مصطفیٰ ایک بات پوچھوں؟ نازنین نے اس کے کندھے پہ سر ٹکا کر کہا، تم کب سے اجازت ملنے کا انتظار کرنے لگی؟ مصطفیٰ نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہو تم، وہ سنجیدگی سے کہتی مصطفیٰ سے الگ ہو کر اس کو دونوں ہاتھ تھام گئی تھی۔ مصطفیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ اس قدر فرمل ہو رہی تھی کوئی بات کرنے کو۔ نازنین نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے، آنکھیں موند کر گہری سانس لے گئی اور پھر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ مصطفیٰ، میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی جب ہم پاکستان میں تھے، تو ڈاکٹر نے کہا۔ وہ بات کرتے کرتے رکی تھی۔ مصطفیٰ پریشان ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے گالوں پہ ہاتھ رکھتا فکر مندی سے مستفسر ہوا، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت خراب ہے کیا؟ وہ پریشان ہوا، نہیں میری طبیعت نہیں خراب، میں بالکل ٹھیک ہوں، پر میں گائنی کی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، مصطفیٰ اس کے سنے بغیر ہی چہک اٹھا تھا اور اسے گود میں اٹھاتا خوشی سے گول گول گھومنے لگا تھا۔ اوہ مطلب میں پاپا اور تم ماما بننے والی ہو؟ تم جانتی نہیں ہو نازنین، تم نے کتنی بڑی خوشی دی ہے مجھے۔ مصطفیٰ کی ساری شاعری دیکھ ایک پل کو اس کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ نہیں مصطفیٰ، ایسا نہیں ہے، انفیکٹ میں نے کچھ ٹیسٹ کروائے تھے اور ان کی رپورٹ یہ ہے کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات کہتے کہتے ہی آنسو نازنین کے رخسار کی زینت بنے تھے۔ ایک پل کو مصطفیٰ بھی اپنی جگہ جم کر رہ گیا تھا۔ اس کا رنگ بھی فاق ہو گیا تھا، پر اگلے ہی لمحے وہ زبردستی کی مسکان ہونٹوں پہ کھینچ لایا تھا۔ ڈونٹ وری یار، پریشان نہ ہو۔ تو کیا ہوا؟ اگر تم بچہ کو جنم نہیں دے سکتی تو ہم بچہ اڈاپٹ تو کر سکتے ہیں نا؟ مصطفیٰ نے اس کے گال تھام کر اسے کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ نازنین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ وہ سیدھا مصطفیٰ کے سینے سے لا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ مصطفیٰ نے اپنے بازو محبت سے اس کے گرد باندھے تھے اور قریب سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ صبح کے 9 بجے تھے، پر علم ابھی تک نہیں اٹھا تھا۔ شعلہ کمرے میں ادھر ادھر ہوتی رہی، چیزیں پٹک پٹک کر شور مچاتی رہی کہ وہ اٹھ جائے، مگر وہ تو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ اس پہ مٹی ڈالتی عارض کو لے کر نیچے آ گئی تھی، اور وہ 2 گھنٹے سے نیچے ہی تھی، ابھی تک عالم نہیں اٹھا تھا۔ اب تو دن کے 11 بج چکے تھے۔ وہ پریشان سی اوپر آئی تھی۔ عالم اب بھی کمبل میں دبکا پڑا تھا۔ اس نے پریشانی سے آ کر جیسے اس کے چہرے پہ سے کمبل ہٹایا تو وہ بخار میں تاپ رہا تھا۔ شعلہ کے تو یکدم ہاتھ پیر پھول گئے۔ انہیں سب سے پہلے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کیا، انجیکشن لگایا اور کچھ دوائیں لکھ کر دیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس نے سب سے پہلے ملازم کو دوائیں لینے میڈیکل سٹور بھیجا اور پھر خود کچن میں آ کر یخنی بنائی۔ یخنی لے کر وہ اوپر آئی۔ عالم اب بھی بخار میں نڈھال پڑا تھا۔ وہ یخنی سائڈ پر رکھتی عالم کو سہارا دے کر بٹھانے لگی، پر بیٹھنے کے بعد بھی اس کی آنکھیں بخار کی شدت سے کھلنے سے انکاری تھیں۔ شعلہ نے بمشکل اسے سوپ پلایا۔ ملازم اس کی دوائیں بھی لے آیا تھا۔ شعلہ نے یخنی پلانے کے کچھ دیر بعد اسے دوائیں دی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس سے جانے لگی جب میری علم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میرا سر دبا دو۔ اس کی نکہت زدہ آواز سن کر وہ واپس بیٹھی تھی۔ اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا تھا اور دھیرے دھیرے نرم ہاتھ سے اس کا سر دبانے لگی تھی۔ شعلہ، میں سچ کہہ رہا تھا، کل رات عالم کی غنودگی میں ڈوبی آواز ہے، اوکے بس ابھی خاموش ہو جاؤ، خود کو مزید پریشان نہ کرو۔ شعلہ نے اس سر دباتے نرمی سے کہا، تم میرا یقین کیوں نہیں کرتی؟ سوال داغا گیا۔ تم نے کبھی اپنا یقین دلایا ہی نہیں، تو آخر میں کیسے کروں تم پہ یقین؟ شعلہ نے بھی شکوہ کیا، یہ غلط بات، ہر دم تو تم کو اسپیشل فیل کراتا رہتا۔ اس نے بگڑے تہوار لیے کہا، اب یہ سراسر جھوٹ ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ تم نے مجھے کبھی اسپیشل فیل کروایا۔ شعلہ شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی، نہیں میں تمہیں اسپیشل فیل کراتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ تم اسپیشل فیل نہیں کرتی۔ تم نے میرے لیے آج تک کچھ بھی اسپیشل نہیں کیا، اوکے، اور تم کبھی کچھ اسپیشل کر ہی نہیں سکتے، بڈھے نہ ہو تم۔ وہ جل کر گوئے، یہ تم میری توہین کر رہی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر خفگی سے گویا ہوا۔ بخار کی شدت کچھ کم ہوئی تھی۔ جو بھی سمجھو سچ ہی کہا ہے میں نے، وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا چلو مان لیا، میں نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، تو تم نے کبھی میرے لیے کچھ کیا؟ کبھی تم میرے لیے کوئی خوبصورت سا رنگ پہن کر سائز سمجھ کر کبھی میرا انتظار کیا؟ بولو،
کیا ہے کبھی؟ نہیں نا، جب دیکھو یہ سیاہ رنگ پہن کر بدروح بنی پھرتی رہتی ہو۔ عالم نے بھی جل کر نکاح زدہ آواز میں کہا۔ شعلہ نے اسے خون خوار نگاہوں سے گھورا۔ بدروح کسے کہا؟ تمہیں۔ عالم نے اس کا سر پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے پہ جھکایا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہو مجھے بدروح کہنے کی؟ وہ دانت پیس کر گویا ہوئی، جیسے ہوتی ہے ویسے ہی ہوئی ہے، عالم نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ بخار کے باعث عالم کی آنکھیں خمار آلود سی لگ رہی تھیں۔ پہاڑ میں جاؤ تم، وہ جال کر کہتی اس سے دور ہوئی۔ عالم نے بگڑے تیوا لی، ایک بار پھر اسے خود پہ جھکایا تھا۔ ایک پل کو ان کے درمیان سب کچھ رک گیا۔ عالم سرخ نگاہیں لیے اسے کئی لمحے تکتا رہا، اور جب وہ گویا ہوا تو اس کے لہجے میں شدت تھی، جنون تھا، دیوانہ پن تھا۔ تم مجھ سے لڑو جھگڑو جو من میں ہے کرو، پر پلیز مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت، پلیز۔ اس کے لہجے میں جنون تھا، شدت تھی، تڑپ تھی۔ شعلہ اس کی آنکھوں سے جھلکتے جنون کو دیکھے نگاہیں چرا گئی تھی۔ نگاہیں کیوں چرا رہی ہو جانے تمنا؟ نگاہیں چرانے کا موسم تو گیا، اب نظروں سے نظریں ملانے کا وقت ہے۔ اس کا لہجہ بے خود سا تھا۔ میں نیچے جا کر دیکھتی ہوں عارض رو رہا ہوا کب سے ملازمہ کے پاس ہے۔ وہ اس کی غربت کا اثر ظاہر کرتی اٹھی تھی۔ عالم نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر بنا مڑے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی۔ شعلہ کیوں نہیں معاف کر سکتے تم مجھے ان غلطیوں کے لیے جو کبھی مجھ سے سرزد ہی نہیں ہو؟ عالم کا لہجہ بکھرا ہوا تھا۔ کم از کم تب تک معاف نہیں کر سکتے جب تک میرے وہ زخم بھر نہیں جاتے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہے۔ زخم اگر بھرنے دو گے تو وہ بھریں گے نا؟ اگر ان زخموں کو بار بار کھرچتی رہو گی تو ان سے خون بھی رسے گا اور وہ بھریں گے بھی نہیں، تکلیف الگ ہوگی۔ وہ اس کی بات پوری ہوتے ہی اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑاتے کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ وہ اپنے خالی ہاتھ کو بے بسی سے تکتا رہ گیا تھا۔ حیدر گھر کب تک آئیں گے آپ؟ صابری نے موبائل کان سے لگائے پوچھا۔ کیوں، میری یاد آ رہی ہے؟ حیدر شوق ہوا۔ نہیں بھلا آپ کی یاد کیوں ہونے لگی مجھے؟ وہ لب کچل کر گویا۔ حیدر کی ذرا سی شوخی پہ اس کا چہرہ گلابی ہونے لگا تھا۔ مطلب تمہیں میری یاد نہیں آ رہی؟ حیدر نے ذرا سختی سے پوچھا۔ نہ بالکل نہیں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ پر یار مجھے تو تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، میرا بالکل کام میں دل نہیں لگتا اب۔ وہ بوجھل گمبھیر آواز لیے گویا ہوا۔ حیدر حد ہے، ابھی 4 گھنٹے ہوئے آپ کو گھر سے دفتر گئے اور آپ کو میری یاد بھی آنے لگی۔ اس نے افسوس کیا۔ یہ 4 گھنٹے تمہارے لیے ہوں گے، میرے لیے تو یہ 4 صدی ہیں۔ حیدر کا انداز بیان خاصا فلمی تھا۔ اف اچھا یہ سب چھوڑے، میں نے کال اس لیے کی تھی کہ آج جلدی آ جائیے گا۔ آئرہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی تمام بات مکمل کر گئے تھے۔ ہاں وہ تو مجھے صبح بھی یاد دلا چکی ہو اور مجھے بہت اچھے سے یاد بھی ہے۔ اب بس بھی کرو، کام کی باتیں، اس بات کا کوئی حل نکالو یار۔ تم مجھے یاد آ رہی ہو اور وہ بھی بہت زیادہ۔ حیدر پھر پٹڑی سے اترا تھا۔ اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، اس کا حل آپ خود ہی ڈھونڈ لو، مجھے بہت کام پڑے ہیں۔ وہ ہنس کر گویا ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کال کاٹتی حیدر کی بے تاب سی آواز برآمد ہوئی۔ اچھا ایک بار وہ 3 میجیکل ورڈز تو کہہ دو۔ حیدر کی فرمائش پہ صابری کے لبوں پہ ایک شرمیلی سی مسکان تار آئی۔ اوکے سنیے، اس نے شرارت سے کہا۔ ہم تو تیار بیٹھے ہیں، آپ سنائیے، حیدر نے بے صبری سے کہا۔ صابری کی میٹھی رسیلی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ پرجوش سا مزید سننے کو بے تاب ہوا۔ آگے کہو، آئی ہیٹ یو، اور کہتے ساتھ ہی کال کاٹ دی گئی تھی۔ حیدر حیران و پریشان سا موبائل کی اسکرین کو گھورتا رہ گیا۔ اس کا پورا موڈ وہ خراب کر چکی تھی اور پھر کئی گھنٹے تک وہ ہر کسی پہ بھڑکتا رہا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔